ویلکم بیک ناظرین، مست مارننگ میں خوش آمدید۔ جن لوگوں نے اس وقت ٹیلی ویژن اپنا آن کیا ہے انہیں آج ہم بتاتے چلے کہ ہم آج اپنی تمنا کو یاد کر رہے ہیں جو اب ہم میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور مجھے یقین ہے آپ کے دلوں میں بھی وہ ہمیشہ ہی زندہ رہیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں یہاں جوائن کیا اسٹوڈیو میں، انور اقبال صاحب، جن کے تعارف کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ہی ان کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ آئے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج ہم اپنے آرٹسٹوں کے لیے ابھی بھی ایک ساتھ یکجاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے بڑا۔ ایک سانحہ گزرا کل، یقیناً آپ کو بھی اس کی خبر ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کام کیا ان کے ساتھ؟ ہاں، میں رات کو ان کے گھر گیا تھا۔ اچھا۔ اور وہ پوری لائف میں مجھے ہمیشہ انو کہہ کے پیار کرتی تھی، مجھ سے بیٹوں کا سا سلوک کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی رہتی تھی ہمیشہ کہ انو کبھی گھر آؤ بیٹا، کبھی گھر آؤ بیٹا۔ اور میں پوری زندگی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کی فرمائش پہ ان کے گھر نہیں جا سکا، لیکن اب دیکھیں میں ان کے گھر گیا تو کب گیا؟ جب ان کی مجھے تعزیت کرنی پڑی۔ بہت دیر کر دیتا ہوں میں۔ ہاں، میں گیا تو مجھے وہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک تو فنکارہ ورسٹائل اور بہت بڑی فنکارہ تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ بڑی انسان تھی۔ بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ جو پیار اور محبت، اپنائیت، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں لگتا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جدا ہو چکا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، لطیف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لطیف صاحب؟ مست مارننگ میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہماری کال لی۔ سعدیہ، پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کو ادھر دیکھ کے کہ آپ نے ڈان چینل کو آپ نے جوائن کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تمنا بیگم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کو یقین جانے کہ بہت افسوس ہوا ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی آرٹسٹ تھیں، بے شک، اور ان کا خلا تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے کردار ادا کرنا تھا، ہمارے پاکستان کو ایک نام دینا تھا، وہ بہت بڑا نام دیا انہوں نے۔ بہرحال جانا ہر کسی کو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بس ہم تو ان کے لیے ابھی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ اس وقت انور اقبال صاحب موجود ہیں، سنگیتا صاحبہ موجود ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی انور اقبال صاحب، ماشاءاللہ پاکستان کے۔ انور اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر، کیسے ہیں آپ لطیف بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میرا نام محمد لطیف ہے۔ جی جی۔ میرا تعلق تو فیصل آباد سے ہے، لیکن میں نیو جرسی میں یو ایس اے میں تقریباً 12 سال سے ادھر سیٹل ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی، آپ کی اور سنگیتا جی کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ نے بہت نام دیا پاکستان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ آپ ایک بڑا سرمایہ ہے ہمارے ملک کا، آپ بھی اور سنگیتا جی بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا لطیف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ لطیف صاحب۔ اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس اور میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ سعدیہ جی آپ آئے تھے امریکہ میں، اور آپ میرا خیال انجم صاحب اور نازی باجی کے بھی آپ بہت وہ جاننے والے ہیں، اور ہم بھی ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ آپ سے ملاقات تو نہیں ہو سکی اس وقت، لیکن موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ، چینل۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، خواجہ جو ہیں وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں، اور ان کے اسٹوڈیو میں آپ کو میری جولری اور میرے کپڑے دونوں ہی وہاں ملتے ہیں، تو اس لیے بھی ان سے ایک تعلق ہے، اور یقیناً وہ انسان بھی بہت اچھی ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ جی۔ واپس آتے ہیں یہاں، اب کہ جو انڈسٹری ہماری جہاں پہنچ چکی ہے، فلم انڈسٹری خاص طور پہ، کہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کہاں کیا چیز ایسی تھی؟ کیونکہ ایک وقت تھا جب راج کی انڈسٹری نے، مطلب
باقاعدہ راج کیا تھا, لوگ ترس وہ تھے, لائنیں لگتی تھیں, اور ایک زندگی تھی بہت بڑی. زندگی تھی. وہ زندگی کیوں ختم ہوتی چلی گئی؟ لوگ بھی وہی ہیں سارے کے سارے, پھر کیا ایسی کیا پرابلم آئی؟ ایک تو سب نے یہی کہنا شروع کر دیا انڈسٹری ختم ہو گئی. جب سارے یہ کہتے رہے تو وہ آہستہ آہستہ واقعی ختم ہو گئی. صحیح. لیکن کسی چیز کا اینڈ کبھی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, بالکل. اگر کچھ پرابلمز تھیں یا کچھ تھا, انڈر گراؤنڈ چلی گئی, لیکن مجھے یہ پوری امید ہے کہ اب جو فلم انڈسٹری اٹھے گی وہ کراچی سے اٹھے گی. نئی جنریشن آئی ہے. بیسیکلی بھی انڈسٹری کراچی ہی میں تھی. بالکل شروع میں ہمیں سننے میں یہی آتا ہے کہ کراچی میں ہی تھی. آپ اندازہ کریں, آپ اس کو ملائیے بالی ووڈ سے. بالکل. کراچی ہماری انڈسٹری کو, تو بالی ووڈ بامبے میں ہے, اور بامبے اور کراچی تقریباً ٹوین سٹیز ہیں. بالکل. وہاں کا ایٹماسفیئر یہاں کا ایٹماسفیئر تقریباً ایک ہے. تو فلم میکنگ کے لیے زیادہ سوٹیبل ایٹماسفیئر کراچی کا تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. بات صرف اتنی سی ہو گئی کہ چونکہ پنجاب میں پنجابی فلمیں بنتی تھیں, اور وہ پنجاب میں بننی بھی چاہیے تھیں, ظاہر ہے اس صوبے کی ایکسنٹ ویسے ہی, وہاں کا ایٹماسفیئر, وہاں کا ماحول, اور بڑی پیاری پیاری مکھڑا وغیرہ یہ فلمیں اس زمانے میں کمال فلمیں بنی ہیں. کہ جو پنجابی فلمیں بنتی تھی وہ پنجابی آرٹسٹ سارے تھے. اردو فلمیں بنتی تھی اس کے لیے علیحدہ آرٹسٹ ہوتے تھے. مطلب ندیم, وحید مراد, محمد علی, یہ اردو کے لیے تھے. بالکل. اعجاز صاحب, حمید صاحب, اکمل صاحب, یوسف صاحب, یہ پنجابی کے لیے, سلطان راہی صاحب, یہ سارے پنجابی کے تھے. صحیح. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ آرٹسٹ محدود ہوتے گئے, بالکل, نئے چہرے کم آئے, وہ سارے ایک ہی ہو گئے. پنجابی بن رہی تو وہی آرٹسٹ ہے, اردو ہے تو وہی ہے, تو وہ فرق نہیں رہ گیا اردو اور پنجابی. کہتے ہیں سلطان راہی صاحب کے لیے تو بڑا مشہور تھا کہ ان کی ٹیڈی شفٹیں, کہ وہ بس لاچا انہوں نے چینج کیا راستے میں, اور وہ بھاگو ٹائم کے بڑے پابند ہوتے تھے. اتنا اچھا انہوں نے کام کیا کہ آج ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ 7 بجے انہوں نے کہا ہے, تو ہم لوگوں کو ہیروئنوں کو تو مصیبت پڑی ہوتی تھی کہ بھئی لڑکی ہے تو وہ 6 بجے اٹھے گی, تیار ہوگی, بالکل میک اپ ہے. 7 بجے سیٹ پر ہوتے تھے. اوہو, کئی دفعہ یونٹ نہیں آیا, ہیروئن نہیں پہنچی, وہ بیٹھے, وہ آرام سے 11 بجے تک بیٹھیں گے جو انہوں نے ٹائم دیا. 11 بجے کہیں گے, کوئی ٹینٹرمز نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. یہاں تو پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی ٹائم پہ نہ پہنچے تو میں آ کے بیٹھا ہوں, میں اتنا سینئر آرٹسٹ ہوں, اور آپ دیکھیں کل کی لڑکی آئی اور اب تک نہیں پہنچی ہے. نہیں, رائی صاحب بہت گریٹ انسان تھے, بہت ہی عظیم آدمی تھے. ہمارا تو بہت پیارا رشتہ ان کے ساتھ, دوستی محبت, مجھے بے پناہ پیار کرتے تھے وہ. اور کراچی جب آتے تھے, ان دنوں جب میں لاہور نہیں رہ رہا تھا, کراچی میں رہ رہا تھا, تو جب بھی کراچی آتے تو سب سے پہلے مجھے کال کرتے اور مجھ سے ملاقات کرتے. 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ڈائری بھول آئے, تو انہوں نے ٹیلی ویژن رنگ کیا کہ مجھے انور کا نمبر چاہیے, تو ٹیلی ویژن والوں نے منع کر دیا کہ صاحب ہم تو نہیں دے سکتے. اس زمانے میں تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا کہ ہم خود بھی کہتے تھے یار ہر کسی کو نمبر نہ دو, تو وہ انہیں کیا پتا کہ دوسری طرف رائی صاحب بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں سلطان رائی بول رہا ہوں, میں بیچ لگژری میں ٹھہرا ہوں, فلاں نمبر کمرے میں, انور میرے بھائی ہیں, میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. بڑی مشکلوں سے انہوں نے نمبر دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنا نمبر دیجئے, ہم انور کو کہیں گے آپ کو کال کر لیں. کہنے نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں کال کرتا ہوں اس کو, آپ مجھے نمبر دیجئے. اتنی محبت اپنی, تو اس قسم کے انسان تھے. اس دور میں یہ تھا کہ بڑی محبتیں تھیں. میرا خیال ہے کام بھی جب کہ بہت زیادہ تھا, لیکن جب فوت ہوئے تو اتنا بڑا جنازہ تھا ان کا, بالکل دیکھنے کے قابل تھا. کسی کا اتنا بڑا جنازہ اب تک کہہ رہے ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ ہے, نہیں ہوا ایسا. بالکل مجھے محبتیں بانٹی ہیں تو محبتیں ملی ہیں. بالکل, میں بھی جب لاہور گئی تو میں ان کی قبر پہ ضرور گئی تھی فاتحہ پڑھنے, کیونکہ میں کبھی ان سے نہیں ملی, لیکن میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور اب تک ہوں. میں کبھی نہیں کہتی کہ میں فین تھی, میں ہوں. جی ہمارے سے ایک کالر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. اچھا جی, کال ڈراپ ہوگی, کوئی بات نہیں. یہاں سے ہم اپنی بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے, وہیں سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا دوبارہ. تو اوہو, یہ دیکھیں جیسی میں بات کرنے لگتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. چلیں ہم بریک لیتے ہیں, لیکن آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, صرف ایک چائے یا کافی بنا سکتے ہیں, یہی رہیے گا, کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں آپ کے لیے. کوشش ہماری ہوگی کہ جہاں غم ہے وہاں تھوڑی سی خوشی کی بھی بات کر لیں, کیونکہ یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہیں ساری چیزیں. تو پلیز آپ کی مارننگ کو مست بنانے کی پوری کوشش ہوگی. یہی رہیے گا, ہم جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں.